زکوٰۃ کا ایک سال اگر 25ویں روزے کو ہوتا ہو تو زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ کیا 25ویں روزے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں یا 25ویں روزے ہی کو زکوٰۃ دینی ہوگی یا 25ویں روزے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم 25ویں روزے کو زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھ دیں، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں تو کیا یہ درست ہوگا؟ عدنان صاحب انڈیا سے۔ عدنان بھائی، اگر زکوٰۃ پہ سال 25ویں روزے کو گزر رہا ہے تو جب بھی 25 رمضان آئے گا آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور آپ کو 25 رمضان کو حساب کرنا پڑے گا۔ حساب کے لیے 25 رمضان ہوگا، چاہے زکوٰۃ آپ 24 کو دے دیں، ایڈوانس 6 مہینے پہلے دے دیں وہ بھی جائز ہے، یا ایک دن بعد 2 دن بعد دے دیں تو بھی جائز ہے، لیکن حساب جو آپ کو کریں گے نا وہ 25ویں روزے کا۔ مثال کے طور پر 25ویں روزے کو آپ نے جب حساب کیا تو آپ کی زکوٰۃ 1 لاکھ بن رہی تھی اور آپ زکوٰۃ احتیاطاً 6 مہینے پہلے دے چکے ہیں اور وہ آپ نے 50,000 دی ہے، تو اس کا مطلب 50,000 تو ادا ہو گئے، 50 مزید دے دیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ نے زکوٰۃ آپ پر لازم ہوئی ہے 1 لاکھ اور آپ 6 مہینے پہلے 1.5 لاکھ دے چکے ہیں تو وہ 50,000 غریبی کے ہو گئے، 1 لاکھ زکوٰۃ کے ہو گئے، 50,000 نفلی ہو گئے، وہ غریبی میں ثواب۔ اب وہ واپس نہیں لے سکتے غریب سے جا کے، یار میری تو 1 لاکھ بن رہی ہے، میں تو غلطی سے زیادہ دے دی تمہیں، وہ بس وہ غریبی میں ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25ویں تاریخ کو آپ نے حساب لگایا، پتہ چلا جی 1 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے آج، تو 1 لاکھ نکال کے الگ رکھ دیے کہ بعد میں دوں گا۔ تاخیر کرنا زکوٰۃ میں اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس بیس پہ تاخیر کرنا کہ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کیا جا سکے تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے کہ یار ابھی مارکیٹ میں کوئی صحیح مستحق نظر نہیں آ رہا، اور سال میں بعض دفعہ ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یار اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، تو اس بیس پہ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال کے الگ رکھ دی اور اس بیس پہ آپ نے تاخیر کی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ آج کل اکثر لوگوں کے پاس 50,000 مالیت ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں غربت ہوتی ہے، کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ عبد الجبار سعودی عرب سے۔ جس آدمی کے پاس 50,000 روپے موجود ہوں کیش کی صورت میں، سونا یا چاندی کی صورت میں، یا تجارتی مال ہے یعنی ایسا مال جو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے، تو ان 4 چیزوں کی مالیت کسی کے پاس 50,000 ہوگی تو شریعت اس کو غریب نہیں مانتی ہے، ہم اس کو غریب کہہ رہے ہیں۔ اسلام میں وہ غریب نہیں ہے بلکہ اس پر تو زکوٰۃ لازم ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی تو بہت ساری ضرورتیں ہیں جو 50,000 میں پوری نہیں ہو سکتی، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ 50,000 سے اپنی ضرورت پوری کرے، پھر وہ جب صحیح معنوں میں غریب ہو جائے گا پھر وہ زکوٰۃ لے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں مگر قرضہ 50,000 سے زیادہ ہے تو وہ بھی شریعت میں غریب ہے، تو ایسے غریب کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یا کسی کے پاس 50,000 روپے ہیں لیکن کوئی ایسی ضرورت آ گئی ہے اس کو کہ وہ 50,000 روپے اس کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کو زکوٰۃ کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی ضرورت میں وہ پیسے خرچ کرے گا، اس کے بعد جب وہ پیسے مالیت سے کم ہو جائیں گے پھر آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب حماقت چل رہی ہے، لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ مانگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے پاس تو گولڈ ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے، تو بھئی آڑا وقت آ گیا نا، اب آپ کو ایک ضرورت پڑ گئی ہے، تو اسلام پہلے کہتا ہے کہ پہلے اپنا مال خرچ کرو، پھر جب ضرورت پہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو آڑا وقت جب آئے گا جب آپ اپنے پیسے خرچ کر چکیں گے، اس کے بعد پھر آڑا وقت ہے، آڑا بھی ہے ترچھا بھی ہے، پھر جو ہے ایسے لوگوں پہ زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن اپنے پاس جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے، تو ایسی پراپرٹی اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے آپ، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ اسے چاہیے کہ پہلے اس پراپرٹی کو بیچے، اپنی ضرورت میں لے کر آئے، اسے استعمال کرے، پھر جب نصاب سے کم چلا جائے گا وہ آدمی تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پراپرٹی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس 1 یا 1 سے زائد رہائشی پلاٹ ہوں جو کہ اس نے منافع پر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے بلکہ سیونگ کے طور پہ خریدے ہیں، تو کیا ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر ہے تو کیا قیمت خرید پر ہوگی یا مارکیٹ ویلیو پر ہوگی؟ اشعر زبیر صاحب جدہ سے۔ جناب، سیونگ کے طور پر کسی نے پراپرٹی خریدی ہے تو دل میں اگر یہ نیت ہے کہ میں اسے بیچوں گا ہی نہیں، تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ مکان جب بھی پلاٹ خریدا جاتا ہے، پلاٹ تو یا تو اس لیے خریدا جاتا ہے کہ اس پہ آپ مکان بنائیں گے، یا اس لیے خریدا جاتا ہے کہ جب پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو بیچ دیں گے، تو یہ بیچنے کی نیت ہی سے خریدا گیا پلاٹ کہلاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ پلاٹ جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا اور اب تک وہ نیت آپ کی باقی بھی ہے کہ بیچوں گا میں اس کو، یعنی گھر نہیں بناؤں گا اس پہ، میں بیچوں گا میں اس کو،
تو اس پلاٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی نا تو اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، یعنی جس پر آپ کا یہ خیال ہو کہ میں بیچوں گا تو اس قیمت پہ پلاٹ بک جائے گا، تو اس مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں اگر آپ نے پلاٹ سیونگ کے لیے اس طور پہ خریدا کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ میں ایک بچوں کے لیے ایک چیز انویسٹ کر رہا ہوں تاکہ کل کلاں کو اللہ نہ کرے مر جاتا ہوں، اللہ نہ کرے کیوں، وہ تو اللہ کرے گا، سب نہیں مرنا ہے، تو مر جاتا ہوں تو یہ بچوں کے کام آئے گا، تو پھر ایسی صورت میں آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو پلاٹ پہ، پراپرٹی پہ زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوتی ہے کہ بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اور وہ نیت تاحال باقی ہو، اگر نیت چینج ہو گئی تو بھی زکوٰۃ ساقط ہو گئی، چاہے بعد میں بیچ ہی کیوں نہ دیں اس کو۔ غریب عورت کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے؟ آج کل ہر عورت کو جہیز میں کچھ نہ کچھ سونا دیا جاتا ہے، پھر اکثر عورتوں کے پاس 100 یا 200 روپے بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم آتی ہے، جبکہ اکثر عورتیں غریب ہوتی ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کیا ایسی عورتوں کے لیے چاندی کے بجائے سونے کے نصاب پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ علی حیدر صاحب جگہ نہیں بتائیے آپ نے کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے، تو وہ غربت کا آپ کا معیار غلط ہے۔ جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے۔ سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا۔ حاجت اصلیہ کا مطلب جو ہماری بیسک ضرورتیں، میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے، سب سے پہلے وہ پانی ہے، وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے، تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں، سونا نہ نوالا بنا کے آپ کھا سکتے ہو، سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو، پہننے سے مراد جو لباس کا پہننا سطر ڈھانپنے کے لیے زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے وہ، اس لیے سونا حاجت اصلیہ سے اضافی چیز ہے۔ تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے، اور سونا آج کل ٹھیک ٹھاک مہنگا ہو گیا ہے، لہذا اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی، تو بیچاری نہیں ہے بھائی، اس کے پاس سونا ہے، ہاں، اور سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے، اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں ایک دفعہ، یعنی زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے، 100 میں 2.5 روپے تو بہت تھوڑی سی زکوٰۃ ہے، تو وہ پھر نکال دے۔ اکٹھے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں، تو اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے وہ، تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی کہ سارا سونا بک جائے گا، بلکہ اس میں سے جو ہے نا وہ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں، تو اس لیے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ کیا زکوٰۃ سگے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ جو سگے خون والے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ محمد حسن معاویہ بھائی، زکوٰۃ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے ان لوگوں کو نہیں دے سکتے جن کا فائدہ آپ کو خود ہی ہوگا، یعنی والدین کو نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی، جن کو اصول کہا جاتا ہے، ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا مال عرف میں اپنا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد کی اولادوں کو نہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ عرف میں ان کا مال جو ہے نا اپنا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ شوہر ویسی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے، بیوی کے مالدار ہونے سے شوہر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو یہ رشتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اور آپ اپنے باپ داداؤں یا نانکوں کو اور اسی طرح اولادوں کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں، بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، بھتیجوں کو، بھانجوں کو دے سکتے ہیں، بھانجیوں کو دے سکتے ہیں، ساس سسر کو دے سکتے ہیں، سسر اپنے داماد کو دے سکتا ہے، تو یہ سب جائز ہیں۔ اور بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دینا، اس میں تو ڈبل ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا بھی ثواب اور صلہ رحمی رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب۔ لیکن بہرحال ہر طرح کے طبقوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنی چاہیے، بہت ساری مدات قرآن نے بیان کی ہیں، سب میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔